الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما خلقکم، نہیں ہے تمہیں پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ ہی تمہیں اٹھانا، الا مگر کنفس واحدہ، ایک ہی جان کی طرح۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع بصیر، وہ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ الم ترا، کہ آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یولج اللیل فی النہار، جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہوا ہے سورج کو اور چاند کو، کل، ہر ایک، یجری، وہ چل رہا ہے، الی اجل مسمى، اپنے وقت مقرر پر، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی، هو الحق، وہی سچا معبود ہے، وان ما يدعون من دونہ، اور یقیناً جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، الباطل، وہ سب جھوٹے ہیں، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو العلی الکبیر، وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک کشتیاں، تجری فی البحر، وہ چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی آیات، نشانیاں دکھائے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ڈھانپ لیتی ہیں ان کو کوئی موجیں، كالظلل، صاحبانوں جیسی، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم، تو بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں، مقتصد، جو سیدھے رستے پر قائم رہتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا مگر، کل، ہر وہ، خطار، جو عہد توڑنے والا ہے، کفور، اور نہ شکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تقدیس جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ اس جیسا اس کائنات اور اس جہان میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور اسی کا ہی اس پہ اختیار ہے۔ یہ باتیں اس بات پہ دلیل اور گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات من و عن مانی جائے گی۔ اس پہ انسان اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے یا دنیاوی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے پاس علم بھی قلیل ہے اور اس کی تخلیق بھی سمجھیں ناقص ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کامل ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اس کو زوال نہیں ہے اور اس میں نقص نہیں ہے، وہ سبحانہ ہے، ہر ایک چیز سے بلند اور پاک ہے۔ تو اسی طرح اس کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ تمہیں اس جہان سے ایک دن کوچ کرنا ہے، اور کوچ کرنے کے بعد پھر ابدی جہان کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہے، اور وہاں حساب و کتاب دے کے پھر فیصلہ ہوگا کہ ٹھکانہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اس چیز کا انکار کفار مکہ کرتے تھے، اور اکثر آج ہم اگر انکار نہیں کرتے تو ہماری اکثریت اس کو بھول تو چکی ہے، اٹھنا بھی ہے، حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو کیسے ہوگا یہ سارا معاملہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما خلقکم ولا بعثکم، تمہیں پیدا کرنا اور پھر تمہیں اٹھانا، الا کنفس واحدہ، یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک جان کو بنانا، یعنی اللہ کے لیے کون بنانا، تو ایک انسان کسی بھی چیز کو بناتا ہے نا، تو اس پہ اس کی کچھ نہ کچھ محنت صرف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے یقول لہ کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کچھ بھی کسی طرح کی بھی کوئی مشکل بندہ سوچ سکتا ہے تو یہ انسان کی سوچ ہے، انسان کے ساتھ متعلق ہے، اللہ کے لیے یہ بھی چیز نہیں ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے، وہ کون کہتا ہے ہو جا، تو ساری چیزیں اس کی فرما برداری میں ہیں، وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ کیسے اٹھایا جانا اور کیسے یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو میں فرشتہ کھڑا ہوا ہے، کان اس نے اللہ کی طرف لگایا ہوا ہے، سور اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہونا ہے اور اس نے سور پھونک دینا ہے، اور جب سور پھونکے گا تو یہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب برابر کر دیا جائے گا۔ جتنی آپ قیامت کے بارے میں کرتے ہیں نا
اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھٹ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، یہ زمین کو برابر کر دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یہ سارا ایک چٹیل میدان کی صورت اختیار کر جائے گا. یہ ایک صرف سور ہے، ایک آواز، یعنی اتنی آواز کڑکدار ہوگی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ برابر کر دیا جائے گا. اور پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، نفخہ ثانیہ یعنی دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ ایک آواز ہوگی، اور وہ آواز اتنی شدید ہوگی، آواز اتنی سخت ہوگی کہ سارے کے سارے فوراً اپنی قبروں سے اٹھ کے دوڑ پڑیں گے کس طرف؟ میدان محشر کی طرف. جس طرح ان کو کوئی ہانک رہا ہے، کیا ہے؟ کون فیکون. تو اس کے لیے کون سی چیز مشکل؟ کا نفس واحدہ، ایک جان کی طرح. تو ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا بھی ہے اور خوب دیکھتا بھی. اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے، یہ نظریہ ہونا چاہیے. اللہ ہماری باتوں کو، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ہماری باقی ساری باتیں سنتا ہے، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری نہیں سنتا ہے. یہ تو وہی شخص کہہ سکتا ہے نا جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید وابستہ نہیں ہے، اس کے اوپر یقین نہیں ہے. تو فرمایا ان اللہ علم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار. کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنن فانن رات کو دن کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دن لے آتا ہے رات میں سے، اور پھر جو رات ہوتی ہے اس کے اوپر دن کو غالب کر دیتا ہے، اور اسی طرح دن کے اوپر رات کو غالب کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں. اور فرمایا وسخر الشمس والقمر. یہ سورج کتنا بڑا ہے. یہ اب دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور اس نے کچھ ماپ لیا. یہ سورج ہماری زمین سے کتنے گنا بڑا ہے. تو وہ ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، اسی کے مطابق چلنے والا ہے. فرمایا سخر الشمس والقمر. اس نے اس سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، زمین اور آسمان کو تابع کر کے بنا کے اس کو اپنی فرمانبرداری میں لگا دیا. تو انسان تو اتنی بڑی مخلوق نہیں ہے نا اس کے مقابلے میں. تو فرمایا کل یجری الی اجل مسمى. جب وہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو انسان کی بھی چلنے والی نہیں ہے. جب وہ کہے گا تو ایک سیکنڈ کا بھی تفاوت نہیں ہوگا کہ یہ انسان اٹھے نا، یا ایک سیکنڈ کا بھی تفاوت نہیں ہوگا کہ انسان اپنی سانسوں کے اندر اضافہ کر لے. کل یجری. جس طرح یہ ساری چیزیں اپنے وقت مقرر پہ چل رہی ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور انسان کو بتاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں کہ انسان کے اوپر بھی پوری طرح اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اور وہ جس طرح چاہے گا، جو چاہے گا اسی طرح ہی ہونے والا. لہذا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پڑھیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیے. اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جب وہ اتنا بڑا معاملہ چلا سکتا ہے تو کیا انسان کے معاملات سے بے خبر ہے؟ نہیں بے خبر. وہ ایک ایک بات اور ایک ایک چیزوں کو جانتا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. فرمایا یہ ہے اللہ جس نے سورج، چاند، دن، رات، زمین و آسمان بنائے، پیدا کیے، اور جو اٹھائے گا، جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر موت کے ذریعے ختم کر رہا ہے اس دنیا سے، پھر دوبارہ اس کو اٹھائے گا. یہ ہے اللہ جو الحق، حقیقی معبود ہے، حقیقی عبادت کے لائق ہے، جو سچا معبود ہے، جس کی بات مانی جانی چاہیے، جس کی اطاعت اور فرما برداری کی جانی چاہیے، جس کی تعریف کی جانی چاہیے، جس کے سامنے جھکنا چاہیے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. اور اس کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو. اب دیکھیں اس کے اندر انبیاء بھی آتے ہیں، اس کے اندر اولیاء بھی آتے ہیں، اس کے اندر نیک بھی آتے ہیں، اس کے اندر بد بھی آتے ہیں، اس کے اندر مشرکوں کے الہ بھی آتے ہیں، کافروں کے الہ بھی آتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے بھی الہ آتے ہیں. سارے کے سارے جس کو بھی وہ پکارتے ہیں الباطل، وہ سارے کے سارے کیا ہیں اس معاملے میں، یعنی جو لوگوں نے ان کی طرف باتیں منسوخ کی ہیں وہ جھوٹے ہیں. کہ یہ عبادت کے لائق ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ ہماری مشکلیں دور کرتا ہے، یہ ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل کرتا ہے. یہ سارے کے سارے. فرمایا وَأَنَّمَا يَدْعُونَ. یقیناً جس کو بھی وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، من دونہ ہی، یہ ضمیر واحد کی ہے، یعنی اس اکیلے کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں، الباطل، وہ ساری کی ساری جھوٹی کہانیاں ہو سکتی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بلند ہے. یعنی جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور یہ تو بہت بڑی، بہت حقیر سی، قلیل سی، چھوٹی سی چیزیں. قرآن کو پڑھ کے دیکھو، جتنے بھی کرامتیں بیان کر کے، اگرچہ وہ جھوٹی اور گڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. اگر مان بھی لیا جائے بالفرض، اگر وہ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی بڑی اپنی قدرتوں کا ذکر کیا. تو اس بڑی قدرتیں جس نے بنائی اور ذکر کی ہیں، اس کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہو، تو یہ بھی ناانصافی ہے نا سراسر. اگر اس اعتبار سے بھی دیکھ لیا جائے تو فرمایا ان اللہ هو العلی. اللہ تعالیٰ وہ بہت بلند ہے، الکبیر، اور بہت بڑی ذات ہے. الم تر ان الفلک. آگے پھر مزید تسلسل کے ساتھ انہیں چیزوں کو ذکر کیا کہ اللہ کی نعمتیں، اس کا احسان، اور پھر اس کی قدرتوں کا دیکھو اس کو، کہ فرمایا ان الفلک تجری فی البحر. سمندر کے اندر کشتیاں چل رہی ہیں، کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ بنعمت اللہ. یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لیریکم من آیاتہ. تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانیاں جو صبر کرنے والا ہے.
صبر کرنے والا مفسرین نے یہاں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہاں صابر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب انسان نیکی کی راہ کے اوپر چلتا ہے نا تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، یہ پھر اس کو وسواس الخناس اس خناس کو دور کرتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اللہ یہ مجھ پہ غالب نہ آ جائے، یہ وسوسہ دے رہا ہے، یہ دنیا کی یہ ساری چیز سامنے لا کے رکھ رہا ہے، فرمایا یہ ڈٹتا ہے اس کے اوپر کہ اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہی ٹھیک ہے، اس پہ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا قدردان بن جاتا ہے نا، تو پھر جا کے یہ وسوسے ختم ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں گے وسوسے نماز کی صورت، کسی بھی صورت میں یہ وسوسے آتے ہیں، لیکن وسوسوں کا علاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھنا اور سچا ماننا اسی اللہ کی بات کو، کہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ یقین رکھنا کہ وہ ساری کی ساری اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں جو باتیں ہیں وہ کسی صورت درست نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک عارضی وسوسہ ہے جو دھوکہ دیا جا رہا ہے عقل کو۔ تو فرمایا جو اس طرح ڈٹ جاتا ہے اور اللہ کا قدردان بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ بڑی نشانی ہے، یعنی اس کے دل و دماغ میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت راسخ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، آگے پھر مزید اس کو یوں گفتہ کیا گیا کہ جب یہ سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور موجیں ان کے اوپر صاحبانوں کی طرح غالب آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ڈوب مریں گے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں سارے بت گئے، سارے معبود گئے، لیکن افسوس ہوتا ہے قرآن پاک میں جو اس وقت کے چوٹی کے مشرک تھے نا، چوٹی کے مشرک جن کا قرآن پاک میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف مشرک تھے، لیکن ان کا عقیدہ نظریہ کیا تھا کہ جب سمندر میں پھنس جاتے تھے تو اس وقت کیا کہتے تھے؟ یہاں ہمارا کوئی بت یا کوئی بابا کام آنے والا نہیں ہے، یہاں کون نجات دے گا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ نظریہ بیان کیا تھا کہتے تھے اسی پہ چل کے نجات ہوگی، وہاں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاهم الى البر، جب خشکی کی طرف آ جاتے تو کچھ لوگ تھے جو قائم رہتے، اکثر پھر اللہ کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیتے؟ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ اور آج کل تو ہم نے سمندر کے بھی وہ الگ سے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ فلاں سمندروں کے اس علاقے کا فلاں مالک ہے، اس میں ڈوب جاؤ تو فلاں کو پکارو، اس میں ڈوب جاؤ تو فلاں کو پکارو، وہ آپ کا بیڑا دھکیلے گا اور وہ آپ کا بیڑا پار کرے گا اور وہ ڈوبیوں کو جو ڈوب جاتے ہیں ان کو تار دیتا ہے۔ تو یعنی کیا عقیدہ اور کیا نظریہ دے دیا اسلام کے روپ کے اندر۔ اور سب سے خطرناک چیز یہی ہے، ایک یہودی کہے گا نا، جو عیسائی کہے گا یا ہندو کہے گا کہ آپ اس طرح عبادت کرو تو کوئی بھی نہیں مانے گا، جو ادنا سا ایمان بھی ہے نا جس میں، وہ بھی نہیں مانے گا۔ لیکن جو مسلمان ہو کے اس کے غیر اللہ کے اوپر لگاتا کہتا ہے مسلمان ہے بھائی، اتنی بڑی پگڑی ہے، اتنی بڑی دھاڑی تھی، اتنی بڑی دستار سی، سامنے قرآن پاک کھلا ہوا تھا، اس لیے ذرا سمجھیے گا لکل صبار شکور، اللہ کے مقابلے میں جو کسی کے معبود ہونے کا اشکال ڈالے نا وہ شیطان، اس کی بات کو ذہن سے نکالیے اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے، باقی سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور اللہ کے حقیقی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ کام ہوگا نا، دیکھیں یہاں ایک مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھا کہ دنیا میں اگر نجات پانی اللہ غالب آتا ہے، اللہ غالب اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے، وہ غالب علی امرہ ہی، اپنے حکم پہ غالب ہے، غالب اسی نے آنا ہے۔ اگر تم اس کی اطاعت اور فرما برداری کر لو گے تو جس طرح وہ دنیا میں تمہیں نجات دے دیتا ہے تو آخرت کے عذابوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور اگر تم اپنے ان معاملات کی وجہ سے اس ذات کا انکار کرو گے تو وہ کسی نہ کسی طریقے کسی موقع پہ پکڑ لیتا ہے، تو لہٰذا اس سے بچ نہیں سکتے اگر تم نے اس کی نافرمانی یا اس کی بغاوت کی۔ تو فرمایا فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد، تو کچھ لوگ ہوتے تھے جو سیدھے رستے کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے نا، نشانیوں کو دیکھ کے، خوشی غمی اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جو بیان کی ہیں ان کو دیکھ کے سمجھ کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صراط مستقیم کے اوپر چل جاتے ہیں، ان کا دل بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا پلٹ آتا ہے۔ لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکالا، بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں ہم پیچھے بھی پڑھے ہیں، تو وہ دشمنی کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، یہ باتیں مت سنو، قرآن مت سنو، حدیث مت سنو، کیا ہوگا پھر؟ یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اور قرآن پاک آیا تو اسی لیے یہ فرق کرنے کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، اور یہی کہا نا کہ اللہ کو جو تم پکارتے ہو وہ حق ہے اور جو اس کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے۔ تو فرمایا وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیاتوں کا انکار کون کرے گا؟ صرف وہ شخص کرے گا، خطار جو عہد توڑنے والا ہے، جو عہد توڑنے والا ہے۔ اب دیکھیں دنیاوی اعتبار سے اچھا بن بھی جائے، لیکن جو شخص اللہ کے ساتھ عہد توڑ رہا ہے تو سب سے زیادہ انسان کی بنیادی ضرورت اور لازمی چیز تو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ اگر اس معاملے میں وہ جھوٹا ہے، اس معاملے میں وہ عہد توڑنے والا ہے، الست بربکم کا جو عہد کر کے آئے تھے نا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے ہمارا، ہم تیری عبادت کریں گے، دنیا میں اگر فلاں کو بھی بنا رہی ہے، فلاں کی بھی عبادت شروع کر دی، تو خطار جو عہد کو توڑنے والا ہے، کفور اس کی نعمتیں کھا کے ناشکری کرتا ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر شکریہ تھینک یو بول رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا فلاں 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 فلاں، جس نے اتنا کچھ عطا کیا اس کی نافرمانی، اس کی بغاوت اور اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتیں
جن کے اوپر اثر انداز یعنی گویا کہ ان کے اوپر ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے مطابق بدلتے نہیں، بلکہ ان آیات پر جس طرح باقی عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، ان آیات کی بھی وہ نافرمانی اور بغاوت کے اندر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سے دعا، جس طرح وہ ایک پریشانی کی بڑی مختصر سی دعا ہے نا، ہمیں پریشان ہو جائے پڑھ لیا کرو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب یہ بندہ بولتا ہے تو کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دور کر دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ سے تعلق کی وجہ سے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید کا فہم اور اسی کے مطابق اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔